عدالت سے طلاق لینے کا حکم۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہے صرف گھر والوں کے کہنے پر، مگر شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا اور وہ عورت عدالت سے طلاق لے لے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ دیکھیں، اسلام میں عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر طلاق شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ عورت کا یک طرفہ جو عدالت سے ہماری خواتین آج کل خلا لینے لگی ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں عورت یک طرفہ خلا بھی لے سکتی ہے، وہ چند کنڈیشنیں بہت محدود ہیں، لیکن نارملی شوہر کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جو ہے وہ بہت زیادہ خرچہ پانی نہیں دے رہا، بیسک حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے تو عورت عدالت سے خلا نہیں لے سکتی۔ لیکن آج کل جو عدالتوں سے خلا لیے جا رہے ہیں 99% ایسے خلا ہوتے ہیں ان کی مضبوط بیس نہیں ہوتی۔ تو اگر شوہر میں کوئی ایسی بڑی خامی نہیں ہے، چھوٹی موٹی خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، اونچی آواز سے بات کر لیتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، جانوروں کی طرح مارتا رہتا ہے بلا وجہ، یہ ایک ایسا عذر ہے جس میں عورت عدالت سے یک طرفہ خلا بھی لے سکتی ہے۔ بالکل نان نفقہ نہیں دیتا، بیسک ضرورتیں بھی پوری نہیں کر رہا، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ یا یہ کہ نہ رخصتی کے لیے تیار ہے اور نہ گھر میں رکھنے کے لیے، یعنی طلاق دیتا ہے، رخصتی بھی نہیں کروا رہا، عورت کو اپنے گھر بھی نہیں لے کر آ رہا، تو یہ ایک معقول وجہ ہے۔ باقی جو عام طور پہ آج کل وجوہات عدالتوں میں خواتین جس کو بنیاد بنا کے طلاق لیتی ہیں وہ غلط ہیں۔ تھوڑی بہت غلطی کوتاہی ہر مرد میں ہوتی ہے، اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو چابی ہے نا وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ جب تک مرد طلاق نہیں دے گا عورت خلا نہیں لے سکتی عدالت سے، وہ لے گی تو کالعدم ہوگا۔ ہاں اگر شوہر نے خلا کے پیپر پہ سائن کر دیا تو پھر وہ خلا کنسیڈر ہوگا، کیونکہ شوہر نے دے دی طلاق، اس کا مطلب ہے۔ تو ججز جو ہیں وہ صرف اپنی اپنی بیویوں کو ڈیورس دے سکتے ہیں، دوسروں کی عورتوں کو طلاق ججز نہیں دے سکتے۔ ججز سے بہت معذرت، یہ کام چھوڑ دیں، اس سے آخرت میں خسارے کے علاوہ ہمارے جو ججز حضرات ہیں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور وکیلوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ جب کوئی خاتون آتی ہے آپ کے پاس خلا لینے کے لیے، آپ کو وکیل بناتی ہے، تو آپ پہلے تحقیق کریں، مفتیوں سے رابطہ کریں، اس اسلام کا حکم جانیں کہ کیا اس کنڈیشن میں خلا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا جو عورت کہہ رہی ہے۔ پھر عورت کے یک طرفہ الزامات بھی کافی نہیں ہیں، جب تک گواہوں سے اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا ان الزامات کو جو وہ لگا رہی ہے۔ تو اگر وہ معقول ریزن نہیں ہے تو پھر وکیل کو چاہیے اس کیس سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ جو بھی گناہ میں تعاون کرتا ہے وہ گناہ ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیونکہ عورت اگر عدالت سے خلا لے لے گی اور شرعی طور پہ وہ خلا معتبر نہیں ہوگا، اس بیس پہ عورت کہیں اور شادی کرے گی تو وہ خالصتاً زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، جس میں وہ جج بھی شریک ہوں گے اس بدکاری میں، کیونکہ انہوں نے اس عورت کو اس بدکاری کا راستہ دکھایا، وہ وکیل بھی شریک ہوگا۔ عورت کا خاندان اگر کہہ رہا ہے خلا لے لو تو وہ خاندان بھی اس بدکاری میں زنا میں شریک ہوگا، اور وہ خود عورت تو ہوگی بدکار اور زانیہ۔ تو چونکہ اس پہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، تمام مکاتب فکر جتنے بھی اہل اسلام کے ہیں اس سب کا اتفاق ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہوتی، لیکن نکاح ٹوٹنے کی چابی اللہ نے مرد کے پاس دی ہے۔ طلاق کا، ڈیورس کا، خلا کا رائٹ مرد کے پاس ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہو، جب یہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے، جب مرد اس میں پہل کرتا ہے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ ہیں یہ دونوں طلاق ہی، تو یہ مرد کو رائٹ ہے، یہ عورت کے پاس اس کا رائٹ نہیں ہے۔ اس لیے آج کل خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدالتیں پہنچ جاتی ہیں اور خلا لے کے کہیں اور شادی کر لیتی ہیں۔ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، گناہ کرنا ہے تو گناہ سمجھ کے کریں، اس پہ اسلام کا لیبل نہ لگائیں۔